اب تم سوچ رہے ہوگے کہ بابا جی مجھ پر ناراض کیوں ہو رہے تھے۔ بابا جی کی ناراضگی کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے ان سے اس قدر شدید محبت ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اور رشتہ اس محبت پر غالب آ سکے۔ بابا جی سے عقیدت اور محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ مجھ جیسا ضدی اور ہٹ درم انسان ان سے معافیاں مانگ لیتا ہے۔ وہ میرے لاڈ اور بے وقوفیاں برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی معاملہ بعض حدود کی قید سے باہر ہو جائے تو بابا جی ناراض ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کہہ رہے تھے، کیا کالی داس کے سامنے آنے کی وجہ سے بابا جی ناراض ہوئے ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے، لیکن اصل حقیقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ کہہ کر سید ریاض شاہ نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے ایک تھیلی اور لمبی شیشی نکالی۔ اس میں گہری اور سرخی مائل کوئی مایا شے تھی۔ انہوں نے شیشی کھولی اور مایا شے کے چند قطرے ہتھیلی پر ڈالے تو کمرے میں کافور سے ملتی جلتی مگر قدرے تیز مہک آنے لگی۔ شیشی بند کر کے تھیلی میں ڈال دی اور ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ کر مایا شے اپنے بالوں میں لگانے لگے۔ میری محویت دیکھ کر بولے، یہ تیل مجھے بابا جی نے بنا کر دیا ہے۔ یہ گنگریالے اور گنے بال اس تیل کی وجہ سے ہے۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ جس انسان کے پاس جنات قید ہوں یا اس کے پاس آتے ہوں تو وہ خوشبویات لگا کر رکھتا ہے۔ جنات کو خوشبویات بہت پسند ہوتی ہیں، بلکہ بعض خوشبوئیں تو انہیں دیوانہ بنا دیتی ہیں، جبکہ بہت سی خوشبوئیں تو ایسی بھی ہیں جو جنات اور بدروحوں کو قید کرنے سے قبل استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ تسخیری اور سحری قسم کی خوشبوئیں تیار کرنا دل گردے کا کام ہے۔ بابا جی نے مجھے ایسے ہی خوشبو سے تیل تیار کر کے دیا ہے۔ اس میں کافور بھی ہے اور سانپ کی چربی سے نکلا ہوا جوہر بھی، اور بھی بہت سی اشیاء اس میں شامل ہیں۔ ان دنوں میرے سر کے بال کمزور ہو رہے تھے اور تیزی سے گر رہے تھے۔ میں بے اختیار ہو کر انگلیاں بالوں میں پھیرنے لگا تو شاہ صاحب دھیرے سے مسکرانے لگے۔ لگاؤ گے؟ کیا ایک ہی بار لگانے سے گرنا بند ہو جائیں گے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، چند ہفتے تک لگانا ہی پڑے گا یہ تیل، ویسے بڑا مہنگا اور نایاب ہے۔ بابا جی نے جن اطباء سے یہ نسخہ حاصل کر کے بنایا ہے۔ بابا جی خود بھی حکمت جانتے ہیں۔ شاہ صاحب کی باتوں میں میرے لیے دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ جنات کی دنیا کی حکایات، ان کے معاملات اور تہذیب و تمدن سے متعلق بہت سی انکہی باتیں ان کے ذریعے دریافت کی جا سکتی ہیں۔ بس یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک حالات موافق رہیں گے میں ان سے کسی نہ کسی طرح یہ باتیں معلوم کرتا رہوں گا۔ یہ لو، تمہارے لیے تو ایک ہی قطرہ کافی ہوگا۔ شاہ صاحب نے شیشی دوبارہ نکالی اور میری ہتھیلی پر تیل کا ایک قطرہ ٹپکا کر کہا، ہاتھوں کو اچھی طرح رگڑ لو اور پھر ہتھیلیاں بالوں سے صاف کر لو۔ یہ بڑا زور اثر تیل ہے۔ تیل کی مہک سے میرے دماغ سے بخارات اٹھنے لگے تھے۔ میرے جیسے بندے سے ایسی خوشبو جس میں ذہنی اشتہا اور مخموری بڑھتی ہے، وہ کچھ ایسی ہی خوشبو تھی۔ دماغ بھی روشن ہو جائے گا، نظر بھی تیز ہوگی۔ اس تیل کے بہت فائدے ہیں، تم خود جان جاؤ گے۔ اگر کوئی بوڑھا بھی یہ تیل لگائے تو اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب معنی خیز انداز میں مسکرانے لگے۔ میرے لیے ان کی یہ بات بڑی عجیب تھی، مگر میری حیرت اس وقت گم ہو گئی جب مجھے اپنی ہتھیلیوں اور سر پر تپش سی محسوس ہونے لگی۔ یوں لگا جیسے مافیا کا ٹیکہ مجھے لگا دیا گیا ہے۔ ایک نشہ یا خمار تھا یا تازگی جو جنون کو نئی نئی امنگوں سے بھر دیتی ہے۔ طبیعت میں افتادگی اور اضطرابی حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا بھلا انسان بن پیے جھومنے لگتا ہے۔ میری آنکھوں میں بھی خمار بڑی غنودگی اور تپش بڑھنے لگی۔ شاہ صاحب میری کیفیت دیکھتے رہے اور دھیرے دھیرے مسکراتے بھی رہے۔ میں تمہیں یہ تیل دے دوں گا، تمہارے بال ہی نہیں تمہاری عمومی صحت بھی زبردست ہو جائے گی۔ وہ بولے تو مجھے بابا جی کی ناراضگی یاد آ گئی اور جہاں سے گفتگو منقطع ہوئی تھی وہاں سے دوبارہ شروع کر دی۔ شاہ صاحب، آپ کچھ بتا رہے تھے کہ بابا جی کس وجہ سے ناراض ہوئے تھے؟ ہاں، وہ یاد کرتے ہوئے بولے، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں کالے علم سے تائب ہو گیا تھا، لیکن میری کمر پر اب بھی شیطان تھاپڑا دینے آتا ہے۔ شیطان بڑا ڈیٹ اور کمینہ ہے، اس کی عزت نفس نہیں ہے۔ جتنا دھتکارو گے اتنا ہی قریب آنے کی کوشش کرے گا، کبھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرتا۔
زلیخا پر جب حویلی کے چڑیلوں نے حملہ کیا تو اس وقت میرے ذہن میں غیر ارادی طور پر کالا علم استعمال کرنے کا خیال پیدا ہو گیا۔ اس کی شاید یہی وجہ تھی کہ حملہ بڑا زوردار تھا اور میرے پاس بابا جی بھی نہیں آ سکتے تھے۔ میرے پاس اصل طاقت تو بابا جی ہیں۔ میں نے تو زلیخا کو موت کے منہ سے بچانے کے لیے صرف یہی طریقہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ بس میں گمراہ ہو گیا اور کالا علم استعمال کر گیا، لیکن مجھے اس وقت ہوش آ گیا جب زلیخا ہوش میں آئی۔ میں نے قبرستان میں تمہیں اس لیے بھیجا تھا کیونکہ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس حملے کی کاٹ کا تقاضا تھا کہ بعض عملیاتی اشیاء کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ جانا تو مجھے ہی چاہیے تھا، لیکن میرے جانے سے یہ ہو سکتا تھا کہ کالی داس اور میرے درمیان معاملات بگڑ جاتے اور میں اسے اپنا انتقام لینے پر تل جاتا۔ بابا جی کو یہ سب بہت برا لگا تھا، اگرچہ میں نے ان سے یہ کہا بھی کہ یہ سب مجبوری کے عالم میں کیا ہے، مگر وہ نہیں مانے۔ میں نے بابا جی سرکار سے تقاضا کیا کہ یہ صرف اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب مجھے مزید علوم سکھا دیں، کسی ناگہانی کیفیت میں کالے علم سے استفادہ کرنے سے باز نہ آ سکوں گا۔ بابا جی یہ بات سمجھتے ہوئے بھی ناراض تھے۔ ان کا فرمانا تھا کہ تم نے شرک اور گمراہی کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ بابا جی کا انداز درست تھا کہ کالی داس تمہاری جان لے سکتا تھا۔ مجھ سے اندازے کی بھول ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاہ صاحب اپنی غلطی تسلیم تو کر رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں چگلی کھا رہی تھی۔ اس وقت میں اس قدر بھی قیافہ شناس اور جہان دیدہ نہیں تھا کہ کوئی رائے قائم کر کے اس کی سچائی سامنے آنے کا منتظر رہتا۔ میں تو بابا جی اور شاہ صاحب کے سحر میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے کوئی ایسی بات جو انسانی رویوں کے منفی پہلوؤں کو آشکار کرتی تھی بری نہیں لگتی تھی۔ میں شاہ صاحب کے پاس خاصی دیر تک بیٹھا رہا۔ میری پڑھائی شدید متاثر ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات پیپر کی دہرائی کروں گا، لہٰذا میں نے شاہ صاحب سے کہہ دیا کہ آج رات میں دل لگا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا کہ واقعی مجھے پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ میں ان سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آیا اور کتابیں لے کر بستر پر بیٹھ گیا اور تکیے سے ٹیک لگا کر کتاب کھول کر ورق گردانی کرنے لگا۔ ماہن ایک سفید طے شدہ کاغذ کتاب میں سے سڑک کر باہر نکل آیا۔ کسی نے نہایت تہذیب کے ساتھ یہ کاغذ طے کر کے کتاب میں رکھا تھا، مگر کس نے؟ میں نے تو یہ کاغذ نہیں رکھا تھا۔ میں نے کاغذ کھولا تو تحریر پر نظر پڑتے ہی ذہن میں کئی جماکے ہوئے، بدن میں خوشگوار سی سنسنی پھیل گئی۔ یہ زلیخا کی تحریر تھی۔ اس نے پروین شاکر کی ایک نظم صرف میں ایک لڑکی ہوں تحریر کی تھی۔ نظم کیا تھی؟ زلیخا کے دل کا جوار باٹا تھا، اس کی بے کسی کا نوحہ اور لاچارگی کا پیراہن تھی۔ میں نظم پڑھنے لگا۔ اپنے سرد کمرے میں میں اداس بیٹھی ہوں، نیم وار دریچوں سے نم ہوائیں آتی ہیں، تیرا نام لے لے کر مجھ کو گدگداتی ہیں۔ کاش میرے پر ہوتے، تیرے پاس اڑاتی، کاش میں ہوا ہوتی تجھ کو چھو کے لوٹ آتی۔ میں نہیں مگر کچھ بھی سنگ دل رواجوں کے، آہنی ہزاروں میں عمر قید کے ملزم، صرف ایک لڑکی۔ میں نے یہ نظم کئی بار پڑھی تھی اور ہر لفظ میں مجھے زلیخا کا مغموم چہرہ نظر آنے لگا تھا۔ اس کی خاموش نگاہوں سے بہنے والے قطرے حرف حرف ٹپک کر اس کاغذ پر منتقل ہو گئے تھے۔ میں نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ میرا دل غم سے بھر گیا تھا۔ زلیخا ریاض شاہ سے شادی کی رضامندی ظاہر کر چکی تھی اور اب تو ایک آدھ روز بعد اس کی شادی تھی۔ پھر اس نے مجھے یہ نظم کیوں لکھ کر بھیجی تھی؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی دلگداز جذبہ موجود تھا؟ مگر اس نے تو کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ شاید ہم دونوں خاموش وہاں سے اپنے قلبی معاملات کو ہواؤں پر لکھتے رہے تھے، جو آج ایک کاغذ پر منتقل ہو کر میرے پاس اڑ آیا تھا۔ میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ زلیخا تم نے بہت دیر کر دی ہے، میں خود کو کوسنے لگا۔ مگر احمق آدمی، تمہارا اس سے کیسا بندھن، اور پھر ہماری عمریں ہی کیا ہیں؟ میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں۔ مجھے اس خیال سے بھی اب شرم آ رہی تھی کہ میں اپنے دوست کے گھر میں ہوں اور اس کی ہمشیرہ کے ساتھ میرے قلبی معاملات بڑھ رہے تھے۔
اگرچہ اس کے اظہار کا کبھی موقع نہیں ملا تھا، مگر اب یہ ایسا بھی نہیں رہا تھا کہ میں یہ نہ جان پاتا کہ زلیخا میرے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اس وقت میرے لیے زلیخا کی یہ لکھی ہوئی نظم سوال یا نشان بن گئی تھی، اور ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ زلیخا نے یہ نظم اس وقت کیوں لکھی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے بالآخر فیصلہ کیا کہ مجھے کم از کم ایک بار زلیخا سے مل لینا چاہیے، لہٰذا میں اس کی طبیعت معلوم کرنے کے بہانے زنان خانے کی طرف چل دیا۔ میرے لیے اس گھر کے سبھی دروازے مہربان تھے اور مجھے کبھی اجنبی نہیں سمجھا گیا تھا۔ مجھ سے کسی کو پردہ بھی نہیں تھا۔ زلیخا اور چاچی باہر والے کمرے میں بڑے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ سامنے ایک ریشمی جوڑا کھلا پڑا تھا اور چاچی اس کی تہیں بٹھا رہی تھی۔ زلیخا، یہ تجھ پر بڑا سجے گا، میری جان تو پڑی لگے گی پڑی۔ بابا جی پریوں کے دیش سے تیرے لیے شادی کا جوڑا لے کر آئے ہیں۔ زلیخا اپنی ماں کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، ایک ٹک ریشمی جوڑے کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں گلا کھنگار کر اندر داخل ہوا اور سلام لی تو چاچی مجھے دیکھتے ہی بولی، آجا پتر، دیکھ یہ کیسا جوڑا ہے۔ چاچی اس کا عروسی جوڑا مجھے دکھاتے ہوئے بولی، بہت خوبصورت ہے، اپنی زلیخا پر خوب سجے گا۔ میں نے چاچی کے دل کی بات کہی تو وہ شکوے کے انداز میں بولی، دیکھ میں نہ کہتی تھی، لیکن یہ کچھ بولتی ہی نہیں۔ تو ادھر بیٹھ شاہد پتر، میں تمہیں اس کے گہنے دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئیں۔ میں چارپائی کے پاس کھڑا رہا۔ کب تک اس بیچارے جوڑے کو گھورتی رہو گی؟ میں نے زلیخا کو مخاطب کیا۔ اس نے چہرہ اٹھایا، اداس اداس نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، جس میں شکوے حرف حرف بن کر تیر رہے تھے۔ نظم میں نے پڑھ لی ہے زلیخا، میں آہستگی سے رنجیدہ لہجے میں بولا۔ یہ نظم مجھے بھیجنے کا مطلب؟ وہ خاموش رہی، اس کے لب بے بس تتلی کی طرح پھڑپھڑائے، مگر کوئی لفظ زبان سے ادا نہ کیا۔ زلیخا، کب تک خاموش رہو گی؟ بتاتی کیوں نہیں؟ کیا تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ زلیخا، تم نے مجھے ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بات کہتے کہتے بہت سے آنسو میرے گلے میں اٹک گئے۔ زلیخا مجھے تکے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے۔ میری آنکھوں میں تو آنسو بھی نہیں آتے۔ وہ گلوگیر اور شکستہ لہجے میں بولی، جس لڑکی کے آنسو مر جاتے ہیں اس کی باتیں بھی دفن ہو جاتی ہیں۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میری بربادی کا تماشا نہ دیکھو تم۔ یہ سب لوگ نہیں جانتے، مگر میں جانتی ہوں تمہیں اس حویلی سے اتنا پیار کیوں ہے۔ میں شاید تم سے آج کے بعد کچھ نہ کہہ پاؤں گی، بس یہی التجا کرتی ہوں کہ واپس چلے جاؤ، اور پھر ہو سکے تو مجھے بھول جانا۔ میں ایک مجبور لڑکی ہوں، میرا اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ زلیخا، کاش تم پہلے بول پڑتی، کاش تم نے اپنے جذبوں کو زبان دی ہوتی تو میں اور تم آج اس دوراہے پر کھڑے نہ ہوتے۔ میں بمشکل بولا۔ اسی لمحہ چاچی اندر آ گئی۔ اس نے ایک سرخ ڈبے میں زلیخا کے گہنے رکھے تھے۔ وہ ایک ایک گہنا، چوڑیاں، کڑے مجھے دکھانے لگیں۔ یہ ہمارا خاندانی گہنا ہے پتر، میں سارے زیور اپنی بچی کو دے دوں گی، میری زلیخا شہزادی لگے۔ بد نصیب، نصیب و جلی شہزادی ماں، زلیخا آہستہ سے بولی اور پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ چاچی ایک سادہ عورت تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ زلیخا کے ان لفظوں میں کیا حقائق اور کیسے کیسے افسردہ ارمان چھپے ہوئے تھے۔ چاچی، وہ زیور کہاں ہے جو بابا جی لائے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو شاہ صاحب کے پاس ہیں، انہوں نے کل مجھ سے لے لیے تھے کہ میں ان کا ڈیزائن تبدیل کرانا چاہتا ہوں۔ کل کس وقت؟ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ کل صبح، وہ بولی، جب پولیس آئی تھی اندر اس وقت؟ ہاں، بس 5-10 منٹ پہلے ہی آئے تھے، مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ بس ویسے ہی، میں نے سوچا کہ یہ گہنے دیکھے ہیں تو زلیخا کے سسرالی زیور بھی دیکھ لوں۔ میں نے بات بدل دی۔ میں کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اب پڑھائی میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ زلیخا کی شکوہ بڑی آنکھیں میرے ذہن پر سوار تھیں، اور میں خود کو کوس رہا تھا کہ تم نے بہت دیر کر دی ہے، بہت دیر۔ اب تم کبھی زلیخا کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس بے قراری کا کوئی اور بھی تماشا دیکھ رہا ہے۔ جب خاصی دیر ہو چکی تو مجھے قاضی کی چہکتی ہوئی آواز آئی، بھیا
اب آرام سے بیٹھ بھی جاؤ، کس پریشانی میں غرق ہو؟ میں چونک پڑا۔ غازی میرے بستر پر دراز تھا۔ بھیا تم کیا سمجھتے ہو؟ میں اس بے قراری کو نہیں سمجھتا۔ میں کب سے تمہارے پیچھے جاسوسی کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں گڑبڑا گیا۔ تم کیا جانتے ہو؟ بھیا میں نہیں جانتا تو پھر لعنت ہے میرے جن ہونے پر۔ وہ افسردہ سا ہو کر بولا۔ میرا بھائی ارمان مر گیا اور کہتے ہو میں نہیں جانتا؟ میں ابھی بچہ ہوں مگر میری عقل اور نظر بچوں جیسی نہیں ہے۔ میں گھبرا گیا۔ دیکھو غازی تم کسی سے یہ بات نہیں کرو گے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کس سے نہ کروں؟ ملک صاحب سے یا بابا جی سے یا پھر شاہ صاحب سے؟ کسی سے بھی نہیں۔ بھیا اس بات کا صرف حویلی کے مکینوں کو پتہ نہیں ہے۔ بابا جی اور شاہ صاحب تو سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ جو تم نظم ابھی پڑھ رہے تھے یہ جب لکھی جا رہی تھی اور جب تمہارے کمرے میں پہنچائی گئی تب بھی وہ سب آگاہ تھے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا اور میری زبان کو تالا لگ گیا۔ بابا جی کیا سوچیں گے؟ غازی استحفامیہ انداز میں بولا۔ یہی سوچ رہے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر وہ تم سے نہیں پوچھیں گے، میں جانتا ہوں سرکار کو۔ شاہ صاحب بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے، وہ سب تم پر مہربان ہیں، اور آج تمہیں بابا جی اپنے ساتھ کہیں لمبے سفر پر لے جانا چاہتے ہیں۔ میں ان کا پیغام لے کر آیا تھا، لیکن تمہیں ہجر و وصل میں گرفتار دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ غازی یہ بری بات ہے یار، دوسروں کے راز نہیں پڑتے۔ میں نے شکوہ کیا۔ ہم سے کیا راز؟ ہم تو ہوا ہیں، ہماری نظریں تو ہر سو ہوتی ہیں، ہم سے کیا پڑتا بھیا؟ وہ بستر پر کھڑا ہو گیا۔ چلو اب بابا جی یاد کر رہے ہیں۔ میں غازی کی مائیت میں مہمان خانے میں پہنچا تو بابا جی سرکار اپنے چند مریدوں کے ساتھ ظاہری حد و حال کے ساتھ موجود تھے۔ شاہ صاحب رنگلی کرسی پر بیٹھے تھے اور وہ سب مجھے اس انداز میں دیکھ رہے تھے جیسے عدالت میں جج اور وکیل کسی ملزم سے جرا کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں اندر سے بہت شرم اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ آؤ ادھر میرے پاس آؤ، بابا جی نہایت مشفق انداز میں بولے۔ سناؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ آپ کی دعا چاہیے، پڑھائی تو بس واجبی سی ہے، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ مجھ میں تاب نہیں تھی کہ بابا جی کی طلسماتی اور گہری سرمگی نظروں سے نظر ملا سکتا۔ ان کی نظریں میرے اندر اتر جاتی تھی اور ہر شے اتھل پتھل ہو جاتی تھی۔ فکر نہ کرو، انشاءاللہ تم پاس ہو جاؤ گے۔ ہم سے قریب اور الفت رکھنے والے کسی امتحان میں ناکام نہیں ہوتے۔ بابا جی نے میری کمر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، میں تمہیں آج ناہلی والے سرکار کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں گا، میں اور غازی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ جی سرکار، میں نے کہا۔ کب جانا ہے؟ ابھی، بابا جی نے کہا۔ ناہلی والے سرکار آج اس قبرستان میں چلا کاٹ رہے ہیں جہاں تم کل گئے تھے، اور کالی داس تم پر حملہ آور ہوا تھا۔ آج ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور ہاں، شاہ صاحب 12 سیاہ بکروں کا بندوبست بھی ہو گیا ہے، چاولوں کی 10 دیگیں میٹھی بھی تیار ہے۔ ناہلی والے سرکار کی نظر و نیاز کا اہتمام کرنا ضروری ہے پتر، تم نہیں جانتے یہ درویش لوگ کیا شے ہوتے ہیں۔ آج ہم تمہیں ایک درویش کی مجلس اور ہم لوگوں کے معاملات کی ایک جھلک دکھلائیں گے۔ میں اس رات بابا جی اور غازی کے ساتھ نہر کنارے قبرستان میں چلا گیا۔ بابا جی عام انسانوں کی طرح میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب ہم گاؤں سے باہر نکل گئے تو آوارہ کتوں کا ایک گول کہیں سے نمودار ہوا، اور پھر اچانک انہیں کیا ہوا، وہ خوفزدہ ہو کر بھونکنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی بابا جی کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئے اور کتے بھی خاموش ہو گئے۔